اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں جو محسنین ہیں، احسانی کیفیت اختیار کرنے والے ہیں، تنگیوں کو اللہ رب العزت اس سے دور فرما دیتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم۔ اللہ رب العزت نے جس طرح کمزوروں پہ اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور جو بیمار ہیں ان سے تنگی کو اور کلفت کو دور فرمایا ہے، احسانی کیفیت اختیار کرنے والوں کو بھی تنگی سے دور کر دیا ہے۔ احسان اور خشوع یہ ایسی نعمت ہے، اس سے دنیا کی تکلیفیں اور مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، اللہ رب العزت کا حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دے۔ باپ گردن کاٹنے کے لیے تیار ہے اور بیٹا گردن کٹوانے کے لیے تیار ہے۔ بیٹا جو ہی جوانی کو چڑھا، اللہ کا حکم ہوا کہ اس کی گردن پہ چھری چلا دے۔ باپ نے گردن پہ چھری رکھ دی، بیٹے نے گردن سامنے کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے چھری کی صلاحیت سلب کر لی، اس وقت تک چھری چلی ہی نہیں جب تک اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک جانور کا بندوبست نہیں کر دیا۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد صدقت الرؤیا، میرے بندے تو نے خواب کو سچا کر دکھایا، اور ہم نے بھی پھر اس احسانی کیفیت کی وجہ سے تمہیں کون سے انعامات سے نوازا، رہتی زندگی تک اس سنت کو جاری کر دیا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والوں کو، محسنین کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، ان کو دنیا کے رول ماڈل بھی بناتے ہیں اور ان کو مصیبتوں اور تکلیفوں سے دور بھی فرماتے ہیں اور ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ احسان جب انسان اختیار کرتا ہے، انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، خشیت پیدا ہوتی ہے، تو اللہ اولادیں بھی نیک بناتے ہیں، فضیلت، ہدایت، علم اور حکمت جیسی نعمتوں سے بھی نوازتے ہیں۔ اسحاق اور یعقوب علیہم السلام یہ اللہ تعالیٰ نے کن کو عطا کیے؟ ابراہیم علیہ السلام کے احسان کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ رب العزت کے احکامات کے سامنے سر جھکانے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے نیک اولاد دے دی۔ کلن ہدینا، ہدایت سے نواز دیا۔ وَنُوحًا ہدینا من قبل، اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو بھی اللہ نے ہدایت دی، پیغمبر بنایا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون، اور اس کی اولاد میں سے داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ اور ہارون کو بنایا۔ اور یہ نیک اولاد کیوں دی؟ کذالک نجزی المحسنین، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف آ جائے، خشوع آ جائے، احسانی کیفیت مل جائے، اللہ ان کو نیک اولاد سے نوازتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت دوسری جگہ فرماتے ہیں وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، انبیاء کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ ہم نے ان کو دنیا پر فضیلت دی۔ فضیلت اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرتے ہیں، اس کا معیار یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف کتنا ہے، خشوع کتنا ہے، احسان اس کے اندر کتنا ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، صراط مستقیم ہم نے ان کو عطا کر دیا اس احسان کی وجہ سے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے عطا کیا، کتاب عطا کر دی، یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ انبیاء کرام ہیں
جن کو ہم نے کتابوں سے نواز دیا، ان کو حکمت و دانائی سے نواز دیا، ان کے سروں پہ نبوت کے تاج سجائے۔ کس وجہ سے؟ ان کے اندر اللہ کا خوف تھا، ان کے اندر احسانی کیفیت تھی۔ اللہ رب العزت کی خشیت اور خشوع جس کے اندر پیدا ہو جائے، اللہ رب العزت اسے ضائع نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، احسان کرنے والوں کے اللہ اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ لیجزیہم اللہ احسن ما كانوا یعملون، احسان کرنے والے جو بھی پھر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا اچھا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت خشوع اور احسانی کیفیت ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت احسان اختیار کرنے والوں کے لیے، خشوع اختیار کرنے والوں کے لیے انعامات بیان کرتے ہیں۔ جو دنیا میں احسان برتتا ہے اللہ قیامت کو اس کو احسان ہی دیں گے۔ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، احسان کا بدلہ تو احسان ہے، بلکہ قیامت کے دن جنت میں ہوں گے تو کس طرح کی نعمتوں میں ہوں گے۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، چشموں میں، اور اللہ رب العزت سائے کا بندوبست فرمائیں گے۔ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، من پسند پھل ان کو نصیب ہوں گے۔ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ فرمائیں گے کھاؤ جو چاہتے ہو کھاؤ، یہ تمہیں بدلہ ہے اس چیز کا جو تم نے عمل کیا، اور ہم احسان کرنے والوں کو ایسے ہی بدلے دیتے ہیں۔ بلکہ اللہ رب العزت کی رحمت تو احسان کرنے والوں کے بڑی ہی قریب ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت احسانی کیفیت اختیار کرنے والوں کے بڑی قریب ہے، بلکہ اللہ کی محبت ان کے لیے واجب ہے جو احسان اور خشوع اختیار کرتے ہیں۔ فآتاهم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ يحب المحسنین، اللہ پسند کرتے ہیں تو احسانی کیفیت اختیار کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے اللہ کی رضا ہوتی ہے، اللہ ان پہ راضی ہو جاتے ہیں جو خشوع اور احسان اختیار کرتے ہیں۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، اللہ ان پہ راضی ہو گئے، وہ ان پہ راضی ہو گئے جو احسان کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، پیروی کرتے ہیں اپنے پہلوؤں کی، جو احسانی کیفیت اختیار کرتے ہیں اللہ ان پہ راضی ہو گئے، وہ اللہ پہ راضی ہو۔ بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدین فیہا وذالک جزاء المحسنین، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں رکھی ہیں جن جنتوں کے نیچے نہریں جاری ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے وہ لوگ جو احسانی کیفیت اختیار کرنے والے ہیں۔ بلکہ اللہ رب العزت نے تو ان کے لیے اپنے دیدار کا بندوبست کیا ہے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، وہ لوگ جو احسان اختیار کرنے والے ہیں ان کے لیے جنت بھی ہے، کچھ اور بھی ہے۔
ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. یہی لوگ ہیں جنتی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل اہل الجنة الجنة، جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے، نادى مناد، ایک آواز دینے والا آواز دے گا، ان لکم عند اللہ موعدا یرید ان ينجزکموه، اللہ آج تم سے وعدے پورے کرنے چاہتے ہیں. قالوا الم یبیض وجوہنا وینجنا من النار، اللہ نے ہمارے چہروں کو روشن کر دیا اور جہنم سے بچا دیا. کچھ اور بھی وعدے ہیں. فیکشف الحجاب، پھر اللہ رب العزت نور کے پردے ہٹائیں گے. فواللہ ما اعطاہم اللہ شیئا احب الیہم من النظر الیہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کے دیدار کی لذت پا کر مومن جنت کی تمام نعمتوں کو بھول جائیں. اللہ رب العزت ہم سب کو خشوع کی نعمت نصیب فرمائے اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور کل قیامت اپنے دیدار کا مستحق بنائے.